الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم دوبارہ سے اپنی کلاس شروع کر رہے ہیں۔ تجوید، ترجمہ اور تفسیر اس کو اللہ کی توفیق سے ہم پہلی کلاس میں پڑھتے ہیں، جبکہ دوسری کلاس میں حدیث اور اس سے متعلقہ علوم کو پڑھنے کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ تجوید یعنی قرآن پاک کو اس طرح پڑھنا جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اتارا ہے اور اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پڑھ کے باقاعدہ دکھایا اور اس کے مطابق صحابہ کرام کو سکھایا، پھر نسلاً بعد نسل قرآن پاک اسی طرح تجوید کے ساتھ، یعنی اس کو کس طرح پڑھنا ہے، پڑھنے کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے، اس کے مطابق منتقل ہوتا ہوا آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ اور قرآن پاک کے بنیادی حقوق میں سے یہ ایک حق ہے، قرآن پاک کو ویسے پڑھا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا ہے۔ اس طرح پڑھنے کے لیے جو علم ہماری مدد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں علم تجوید۔ تجوید کے بہت سارے قواعد وہ ہم اللہ کی توفیق سے اپنی پہلے کی کلاسوں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم مزید تجوید کا ایک قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں جو حرف را کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں بعض حروف ایسے ہیں جن کو ہم نے ہر حال میں موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور وہ ہیں خص، ضغط، قذ۔ یہ حروف ہیں خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ضا۔ ان حروف کو جب بھی پڑھنا ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے لفظ اللہ کی لام کے متعلق پڑھا، اللہ، اللہم۔ اس سے پہلے اگر زبر یا پیش آ جائے تو یہ لام موٹا ہوگا، اور اگر زیر آ جائے تو باریک ہوگا۔ اسی طرح سے الف کے متعلق پڑھا، جب الف سے پہلے موٹا کیا جانے والا حرف ہو، یعنی ان حروف میں سے کوئی حرف ہو تو الف کو موٹا کریں گے، اور اگر باریک کیا جانے والا حرف ہو تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں را کے متعلق۔ را کے اپنے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو را کو موٹا کریں گے، اور اگر اس کے اپنے اوپر زیر آ جائے تو اس کو باریک کریں گے۔ اسی طرح را کے اپنے اوپر ہو جزم، سکون، تو اس سے پہلے والے حرف کو پھر دیکھا جائے گا، اگر اس کے اوپر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو موٹا کریں گے، اور اگر اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو را کو باریک کریں گے۔ یہ اس سے پہلے ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان حروف کے متعلق پڑھ چکے ہیں، یاد دہانی کے لیے میں نے مختصراً اس کو دہرا دیا ہے۔ آج ہم را کے متعلق قاعدہ نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے را آخر میں اگر آئے، ایسے کلمہ کے آخر میں کہ جس کے اوپر آپ نے ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، وقف کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ را پر جب ٹھہرا جائے گا، جس حرف پر بھی ٹھہرا جاتا ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، احد، اب احدن ہے اصل میں، دال دو پیش دن، لیکن ہم رک گئے تو اس لیے کیا پڑھ رہے ہیں، احد، دال ساکن ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جب را کلمہ کے آخر میں آئے اور آپ نے اس کلمہ پر رکنا ہے، وقف کرنا ہے، تو را کیا ہو جائے گی، ساکن۔
اب جس وقت را ساکن ہو تو را پر ٹھہرتے وقت اگر اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف اس پر بھی سکون ہو، جزم ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے بھی پہلے والے حرف کو پھر آپ نے دیکھنا ہے۔ جب را خود ساکن تھی اور اس سے پہلے والے حرف پر حرکت تھی، اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے، لیکن اب را خود بھی ساکن ہے اور را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے۔ اب آپ کیا کریں گے، اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے۔ اگر اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے یا پیش ہے تو اب را کو آپ نے موٹا کرنا ہے، اب را کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ یعنی یہ ترتیب بن گئی نا بڑی خوبصورت۔ را کے اوپر ہم نے رکنا ہے، را کے اوپر رکیں گے تو را اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو وہ ساکن ہو جائے گی۔ اب ہم نے دیکھنا ہے را سے پہلے والے حرف کو، اب اس کے اوپر اگر زبر پیش آ جائے تو وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں، را موٹی ہو جائے گی، زیر ہو تو باریک ہو جائے گی۔ اب ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اب آپ نے اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھنا ہے، اگر اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو آپ نے موٹا کرنا ہے۔ مثال والعصر، والعصر، اب آپ دیکھیے عصری ہے، را کے نیچے زیر، لیکن ہم نے یہاں پر رکنا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اب را کے اوپر ہم رک رہے ہیں، اب را پر رک رہے ہیں تو را ہو گئی ہے ساکن۔ اب دیکھیے را سے پہلے والے حرف پر کیا ہے، جزم، اس پر بھی سکون ہے۔ اب اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھ لیجئے، آپ کی سکرین پر یہ کلمات آ رہے ہیں۔ عصر، را پر رک گئے، را سے پہلے صاد ہے، صاد کے اوپر جزم ہے، اب صاد سے پہلے والا حرف دیکھیں گے وہ ہے عین، عین کے اوپر کیا ہے، زبر، اب یہ را کیا ہو جائے گی، موٹی۔ والعصر، والعصر، را کو باریک نہیں کرنا، اب را کو موٹا کرنا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، خسر، را کے اوپر رک گئے، را سے پہلے سین ہے، سین سے پہلے خا ہے، خا کے اوپر پیش ہے، سین کے اوپر جزم ہے، اب خا کی پیش کے مطابق ہم نے را کو کیا کرنا ہے، موٹا۔ اسی سلسلے میں دوسری بات، اور جب را سے پہلے والا حرف ساکن ہو، یعنی بالکل ایسی صورت بن جائے، آپ نے را پر رکنا ہے، را سے پہلے والا حرف ہے ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، یعنی اس سے پہلے والے حرف پر، پہلے ہم نے پڑھا ہے زبر ہو یا پیش، اب پڑھ رہے ہیں زیر ہو، یا را سے پہلے یا ساکن آ جائے، یا آ جائے کہ جس کے اوپر جزم ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو را باریک ہوگی۔ دوبارہ سن لیجئے، را کے اوپر ہم نے رکنا ہے، جب را سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، یا را سے پہلے یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، تو ان صورتوں میں را باریک ہوگی، ان صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ مثال ہجر، ہجر، ہجرن، را کے اوپر پیش ہے لیکن را کے اوپر ہم رک رہے ہیں تو را ہو گئی ساکن۔ را سے پہلے والا حرف ہے، اس پر کیا ہے، اس پر جزم ہے، وہ ہے جیم، اور جیم سے پہلے والا حرف ہے ہا، ہا کے اوپر کیا ہے، زیر، لہذا اب کیا ہوگا، ہجر، ہجر۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر، حجر، یہ را، اب اس کو ہم نے پوری کوشش کر کے باریک کرنا ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے خیر، خیر، اب دیکھیے نا یا آ گئی ساکن، را ساکن سے پہلے، اب یا سے پہلے والا حرف ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کیا ہے، زبر، اب یہ را باریک ہوگی۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے، باقی ہر جگہ کیا ہوگا، را موٹی ہوگی اگر زبر یا پیش آ جائے۔ تو یہ ہے آج کا قاعدہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے۔ جی مشق کرتے ہیں را کو موٹا کرنے کی صورتیں۔ اب دیکھیے والفجری ہے لیکن را کے اوپر ہم نے رکنا ہے، لہٰذا اب اس را کو باریک نہیں کریں گے، موٹا کریں گے۔ وجہ را ساکن ہو گئی
رک گئے ہم اس پر. را سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے جیم, اور اس سے پہلے فا ہے جس کے اوپر زبر ہے, لہٰذا اس را کو موٹا کریں گے. والفجر ولیال عشر ولیال عشر والشفع والوتر. اسی طرح سے دیگر کلمات ہیں, ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے دوران تلاوت اللہ کے فضل و کرم سے مد نظر رکھتے ہوئے تلاوت کرنی ہے. آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الزلزال کی ہم تلاوت کرتے ہیں, اور اس میں آنے والے تجوید کے اسباق کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی توفیق سے اس کی دہرائی بھی کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اب اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں اللہ کی توفیق کے ساتھ تقریباً ہمارے سارے سبق کی دہرائی ہو جاتی ہے. اذا میں حمزہ, ابتدا میں حمزہ اور عین کا فرق, دال سے ملتے جلتے حروف کا پورا سیٹ اس میں آ جاتا ہے. اب آپ دیکھیے الارض, را کو اب کیا کریں گے موٹا, کیونکہ را ساکن اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے. اسی طرح دیکھیے وَأَخْرَ, واو کو ادا کرنے کا طریقہ ذہن میں رہے. اخرا, را کو موٹا کر رہے ہیں, کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے. اثقالها, قال, الف ہے, الف سے پہلے قاف ہے کہ جس کو ہم نے موٹا کرنا, لہٰذا الف بھی موٹا ہوگا. وقال الانسان ما لها, ما, اب اس کو ما نہیں کرنا, موٹا نہیں کرنا, ما لها یعنی نارمل عام حالت کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے. یومئذ تحدث, ہا اور ہا کا فرق, تھا آ گئی, دیکھیے تھا سے ملتے جلتے حروف کا پورا سیٹ ہمارے ذہن میں ہو. اسی طرح سے لیورو, حرکات کو پڑھنے کا طریقہ, اس نے را کو موٹا کریں گے یہاں پر. ذرۃ, را کے اوپر زبر ہے لہٰذا موٹا کریں گے. خیرین, اب یا کو نہیں دیکھنا ہم نے, اب را کو ہی دیکھیں گے, کیونکہ را کے اپنے اوپر حرکت موجود ہے. جب را کے اپنے اوپر حرکت موجود ہے پھر را کے آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا راہ, اب آخر میں ہا ہے ساکن ہو گئی تو پڑھیں گے یا راہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ آج انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 30 پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ اس میں بھی آپ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے تجوید کے اسباق کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان کی دہرائی ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو کافی سارا سبق اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا دہرائی میں آ جاتا ہے۔ وَإِذْ اور اذ جب، وَإِذْ اور جب، قال فرمایا، ربک آپ کے رب نے، جب آپ کے رب سبحانہ و تعالی یعنی اللہ تعالی نے فرمایا، للملائکتی فرشتوں سے اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ نے کہا، انی بے شک میں، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفۃ خلیفہ، جانشین۔ خلیفہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے یہاں پر، اور اس خلیفہ سے مراد ہے قرنن بعد قرن یا نسلاً بعد نسل، انسانوں کی آمد، ایک نسل گزر گئی دوسری آ گئی، جو نسل بعد میں آئی ہے وہ پہلے والی نسل کی کیا بنے گی؟ خلیفہ، جانشین، یہ مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے اللہ کا خلیفہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ نہیں ہے انسان، بلکہ انسان آپس میں ایک دوسرے کے جانشین اور خلیفہ ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں دیگر بہت سارے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 165 میں اللہ کا فرمان ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا۔ ایک نسل گزر گئی دوسری نسل آ گئی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ متعین طور پر یہاں خلیفہ سے مراد سیدنا آدم علیہ السلام نہیں تھے، یعنی متعین طور پر صرف ان کو ہی خلیفہ کہنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اگلی جو بات فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات کے جواب میں کہی ہے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد جن سے انسان ہیں، سارے انسان مراد ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتوں نے قالو کہا،
अतजअलु क्या, तजअलु आप बनाएंगे, फीहा इस ज़मीन में, मन ऐसी मखलूक जो युफ्सिदु फसाद करेगी, बिगाड़ करेगी, ख़राबी पैदा करेगी, फीहा इस ज़मीन में, व यस्फिकु और बहाएगी, अद्दिमा खून, दमुन की जमा दिमा, खून बहाएगी, एक दूसरे के गले काटेगी। तो या अल्लाह क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक पैदा करेंगे? तो इससे मालूम हुआ कि खलीफा से मुराद मुतअय्यन तौर पर सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं, बल्कि जिनसे इंसान मुराद है, क्योंकि इंसान ही एक दूसरे के मुताल्लिक ऐसे रवैये इख्तियार करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में फ़रिश्तों ने इसी बात को अर्ज़ किया। और फ़रिश्तों की ये बात बनी आदम से हसद की वजह से या अल्लाह ताला के काम पर एतराज़ करते हुए नहीं थी, क्योंकि अल्लाह के फ़रिश्ते तो ऐसी हर बात से ही बिल्कुल मुबर्रा और पाक है। वो तो अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अल्लाह ताला से सवाल तक नहीं कर सकते, अल्लाह के आगे बोल नहीं सकते, उनमें तो इतनी जुर्रत नहीं है। तो अल्लाह ताला की बात पर एतराज़ कर जाएं, ये कैसे मुमकिन है? इसी तरह कैसे मुमकिन है कि वो बनी आदम से हसद करें, जबकि अल्लाह ताला ने उनके दिलों को हर किस्म की ख़राबी से अल्लाह ने उनको पाक रखा है। कोई इंतहाई दर्जे का नेक इंसान होता है ना, हम उसको कहते हैं यार ये तो फरिश्ता ही है, यानी इसके अंदर किसी किस्म की कोई ख़राबी, कोई बुराई, कोई गुनाह नहीं है। तो हसद करना किसी दूसरे से ये गुनाह है, तो फरिश्ते बनी आदम से हसद कैसे कर सकते हैं? लिहाजा आइम्मा, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, अल्लाह ताला उन पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने ये जो मसाइल हैं हल कर दिए हैं और इस बात को वाज़ेह किया है कि फ़रिश्तों का ये सवाल जो था वो दर हकीकत अल्लाह ताला ने जिस मखलूक को पैदा करना था ना, इस मखलूक की तख्लीक में अल्लाह की जो हिकमत कार फरमा थी ना, फ़रिश्ते उसको मालूम करने के लिए अल्लाह से सवाल कर रहे थे। अल्लाह आखिर इस मखलूक को पैदा करने में हिकमत कौन सी है, उस हिकमत को समझने के लिए फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में इस बात को अर्ज़ किया कि इसके हिकमत हमें पता चल जाए। हालांकि फ़रिश्तों के कहने के मुताबिक इस ज़मीन में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ख़राबियाँ और ज़मीन में खून बहाने का काम सर अंजाम देंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी ये बात सुनी। उसके बाद फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला की बारगाह में एक और बात को अर्ज़ किया। यहाँ से ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस मखलूक के पैदा करने में हिकमत क्या है। अगर तो ये हिकमत है कि वो अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की पाकी बयान करेंगे, अल्लाह की तस्बीहात, तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया अल्लाह उसके लिए तो हम हैं। व नहनु और हम, नुसब्बिहु हम तस्बीह बयान करते हैं, हम पाकी बयान करते हैं, बिहम्दिका आपकी हम्द के साथ, आपकी तारीफ़ हम करते हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ते हैं, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका की कलिमात पढ़ते हैं। अल्लाह आपकी तारीफ़, तौसीफ़, तस्बीह, तकबीर, ये सारा कुछ तो हम अदा कर रहे हैं। व नुक़द्दिसु और हम तक़दीस बयान करते हैं, पाकी बयान करते हैं, लका आपकी, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन बहुत ज़्यादा पाक है हमारा रब और बहुत ज़्यादा तक़दीस वाला है, तक़द्दुस वाला है, एहतराम वाला है, अज़मतों वाला है। तो अल्लाह ये सब कुछ बयान करने के लिए तो हम हैं। ये दो बातें उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की। एक तरफ नई पैदा होने वाली जो मखलूक जिसका अल्लाह ने ज़िक्र किया, उसकी तख्लीक में क्या हिकमत है उसको जानने के लिए, और दूसरा अपनी कारकर्दगी अल्लाह के आगे रख दी। अल्लाह ये अच्छे अच्छे काम करने के लिए हम हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़ाल फरमाया, अब अल्लाह की तरफ से जवाब मिलने लगा फ़रिश्तों को। फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नी बेशक मैं, आलमु जानता हूँ, मा जो, ला तालमून तुम नहीं जानते, मुझे वो इल्म है जो तुम्हें नहीं है, मैं वो सब जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हिकमत क्या थी, मुस्लिहत क्या थी,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہتر جانتا ہے، اور اللہ نے اس وقت فرشتوں کے سامنے یہ بات واضح کر دی کہ ان کے اندر مفاسد کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر بھی رکھی ہے۔ جیسے ان کے اندر اللہ تعالیٰ کے نبی پیدا ہوں گے جن کا بہت بلند و بالا مقام ہے، صدیق پیدا ہوں گے، شہداء پیدا ہوں گے، صالحین پیدا ہوں گے، اور انہی باتوں کی بنیاد پر، روزانہ کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر اور عصر کے وقتوں میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ، اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ کو سب پتہ ہے کون کس حال میں تھا، کیا کر رہا تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں تم آئے ہو تو میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ وہ میری مخلوق، وہ میرے بندے جن کے بارے میں تم نے یہ کہا تھا یا اللہ ان کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے، جو خون بہائیں گے، اب بتاؤ نا تم ان کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ تو فرشتے بیان کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون، یا اللہ جس وقت ہم ان کو چھوڑ کر آئے اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جس وقت ہم ان کے پاس گئے شفٹ چینج ہوئی اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فجر اور عصر کے وقتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی گویا کہ روزانہ کی بنیاد پر فرشتوں کے سامنے اس بات کو واضح فرما دیتا ہے کہ دیکھو وہ مخلوق کہ جس کے پیدا کرنے کی حکمت مجھے معلوم تھی تمہیں معلوم نہ تھی، آج وہ کس طرح کے عظیم کام سر انجام دے رہی ہے۔ اسی طرح بعض اہل علم کا یہ بھی قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیتے ہوئے جو فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے لیکن ان کے پیدا کرنے میں جو حکمت ہے اسے تم نہیں جانتے۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک قول کے مطابق یہ جو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اس کا مطلب ہے کہ تم میں ابلیس بھی موجود ہے اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے۔ یہ بھی بڑا خوبصورت نقطہ ہے کیونکہ ابلیس شیطان یہ بھی فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اب فرشتے تو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارے اندر ایک لعین ایسا بھی ہے جیسے تم ہونا وہ ویسا نہیں ہے، مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یوں جواب دیا۔ اب اس سے اہل علم نے بڑے خوبصورت نکات بھی ذکر کیے ہیں۔ ایک خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ خلیفہ کے تقرر کا وجوب، اسی آیت کو ذکر کر کے بہت سارے مفسرین نے کہ جن میں امام قرطبی جیسے عظیم المرتبت مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ خلیفہ کا تقرر واجب ہے، امت کے اندر خلیفہ کا تقرر واجب ہے تاکہ اختلاف کی صورت میں وہ لوگوں کا فیصلہ کر سکے، ان کے تنازعات کا تصفیہ کرے، مظلوم کی ظالم سے داد رسی کرے، اللہ کی حدود کو قائم کرے، فواحش اور منکرات کے ارتکاب سے اپنی رعایا کو منع کرے، اور ان تمام اہم امور کو سر انجام دے جنہیں امام کے بغیر سر انجام دینا ممکن نہیں ہے، اور جس کے بغیر واجب ادا نہ ہو سکتا ہو وہ بھی واجب ہوتا ہے۔ اس اہمیت کے پیش نظر خلیفہ کا تقرر یہ واجب ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، امامت یا خلافت یا تو بطور نص حاصل ہوتی ہے، یعنی واضح طور پر اس پر نص ہوتی ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعہ کی ایک جماعت، ان کا کہنا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین عالیہ موجود ہیں، لہٰذا ان کی خلافت و امامت نص سے ثابت ہے۔ یہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اشارے سے ثابت ہو، امامت خلافت اشارے سے ثابت ہو، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت کے بارے میں اشارے تو بہت سارے موجود ہیں، اشارات کنایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت کا جو پہلا خلیفہ ہوگا نا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اسی طرح خلافت اور امامت کو
ثابت کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ پہلا خلیفہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دے، پہلا امام اپنے بعد کسی کو امام مقرر کر دے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا۔ اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے، نیک لوگوں پر مشتمل، ہر ایرے غیرے پر نہیں، نیک لوگوں پر مشتمل ایک مجلس شورا بنا دی جائے کہ لو بھی یہ نیک لوگ ہیں، عظیم المرتبت لوگ ہیں، بلند درجہ کے بلند پائے کے اہل علم ہیں، لہٰذا ان پر مشتمل یہ شورا ہے اور یہ فیصلہ کریں گے باہم مشورے کے ساتھ کہ امت کا امام، امیر اور امت کا خلیفہ کون ہوگا، جیسا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، اور انہوں نے اس کے متعلق امت کے اندر ایک بڑی خوبصورت روایت چھوڑی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، خلیفہ کے لیے ضروری ہے بلکہ واجب ہے کہ خلیفہ مرد ہو، عورت امت کی خلیفہ کبھی نہیں بن سکتی، آزاد ہو، غلام نہ ہو، قیدی نہ ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، عادل ہو، مجتہد ہو، بینا ہو، دانا، بینا، فہم و فراست کا مالک، سلیم الاعضاء ہو، تمام کے تمام اعضاء اس کے بالکل صحیح سلامت ہو، معذوری کوئی نہ ہو، اور فنون جنگ سے باخبر ہو۔ یہ اعلیٰ قسم کی صفات اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ اسی طرح صاحب الرائے ہو، فہم و فراست کا مالک ہو، رائے دینے کی اہلیت رکھتا ہو، مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہو، اور بعض اہل علم کی آراء کے مطابق قریشی ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے، اور ہاشمی ہو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ لہٰذا یہ بعض چیزیں جو اہل علم نے ذکر کی ہیں ایک خلیفہ کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے اور بہت مناسب ہے۔ ایک وقت میں دو یا دو سے زیادہ اماموں کا تقرر، یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ایک ہی وقت میں دو خلیفہ ہوں یا دو امام بن جائیں، دو امیر بن جائیں، شریعت مطہرہ میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے من اتاکم وامرکم جمیع علی رجل واحد، تمہارے پاس اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے، اس وقت میں آتا ہے کہ جب تمہارا معاملہ ایک امیر پر جمع ہے، تم ایک امیر پر متفق ہو، اس کی قیادت، سیادت، امامت، امارت کے اندر تم چل رہے ہو، ایسی صورت کے اندر کوئی شخص آئے یرید ان یشق عصاکم، اور وہ تمہارا شیرازہ بکھیرنا چاہے، او یفرق جماعتکم، یا تمہاری جماعت کو، تمہارے اکٹھ کو توڑ کر اس میں تفرقہ ڈالنا چاہے، تو فرمایا فقتلوہ کائنا من کانا، وہ جو کوئی بھی ہو اس کو قتل کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کتنا یہ واضح فرمان موجود ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امارت اور خلافت یہ کتنی واضح جو ہے نا وہ بات ہے امت کے اندر۔ تو بہرحال اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے امت کے لوگوں کو یہ تعلیمات اس آیت مبارکہ کے اندر دے دی گئیں، اور یہاں پر ایک اور بڑا اہم عقیدہ اللہ نے آخر میں واضح کر دیا ہے۔ حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہیں، لیکن فرشتوں کو بھی سب کچھ کا نہیں پتہ۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس سے معلوم ہوا سب کچھ کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اب جو پیچھے ایک مفسرین کا قول ذکر ہوا ہے اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ابلیس تو فرشتوں کے درمیان موجود ہے، لیکن فرشتوں کو اس کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ یہ کیسا ہے، کیا ہے، کون ہے۔ وہ تو پھر بعد میں جا کے سب کچھ واضح ہو گیا نا، جب اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس وقت وہ کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ چھپا ہوا وہ کس قدر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ کا نافرمان تھا اور باغی تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر چیز کا علم، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ غائب ہو، وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں جانشین خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس زمین میں وہ مخلوق بنائیں گے جو اس میں فساد کرے، ویسفک الدماء، اور خون بہائے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور آپ کی تعریف کے ساتھ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس، پاکی بیان کرتے ہیں۔
قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔